حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگی تو ان کا چچا مسلمہ بن عبد الملک آیا اور آ کر کہنے لگا، کوئی بھی آدمی اپنی اولاد کو اس حال میں نہیں چھوڑ کے جاتا جس حال میں آپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 9 بیٹے ہیں اور 9 میں سے کسی ایک کے لیے 9 روپے بھی نہیں آپ چھوڑ کے جا رہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ انہیں بڑی مشکل سے اٹھا کے بٹھایا گیا۔ انہوں نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا جان، میں نے ان کو ایسے ہی محروم نہیں کیا، میرے پاس اپنے تھے نہیں کہ میں ان کو دیتا، اور دوسرے لوگوں کی مال سے میں ان کو دینا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اب میں نے دونوں حالتوں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ تقوی و طہارت کی زندگی پہ قائم رہے تو اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ غلط کاریوں میں ملوث ہونے والے ہوئے تو میں ان کے گناہوں میں شرکت کرنے والا کیوں کر بنوں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ محمد بن مسلمہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چچا تھے، جو لاکھوں کی وراثت اپنی اولاد کو دے کر مرے، ان کی اولاد تو دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی، اور عمر بن عبدالعزیز کے 9 بیٹے گورنر لگ گئے۔ یہ ہے اپنے بچوں کو نیک وراثت دے کے جانا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حلال حرام جیسے بھی ہے بچوں کے نام کر کے چلے جاؤ، اور اس میں باقی رشتہ داروں کا حق ہضم کر جاؤ، ہڑپ کر جاؤ، تو اولاد عیش میں رہے گی، اولاد عیش کرے گی، عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ عیاشیاں اولاد کرے گی، تو یہ کون سی دانائی اور عقل مندی ہے کہ عیاشیاں اولاد کرے اور عذاب قبر میں آپ بھگت رہے ہوں۔ تو اس لیے شریعت بتاتی ہے، یہ اکابر اتنی احتیاط کر رہے تھے مال وراثت میں۔